یہی وجہ ہے کہ سب لوگوں کے لیے دعا. ملا فتح علی سلطان آبادی یہ وہی صاحب کرامت شخصیت ہیں جن کا واقعہ تو ایک دفعہ میں پچھلے کسی درس میں سنا چکا ہوں, لیکن ان کی تصویر غالباً آپ کو نہیں دکھائی تھی. نام سے ان کے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انڈیا پاکستان وغیرہ کے کوئی سلطان آباد کا علاقہ ہوگا, لیکن نہیں, یہ ایرانی تھے. ملا فتح علی سلطان آبادی بے انتہا کرامات والے بزرگ تھے. تو ایک مرتبہ شیخ فضل اللہ نوری نے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ دعوت دیا کرتے تھے. ہر شب جمعہ 50 افراد کی گھر پہ دعوت کرتے تھے مومنین کی. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تو اس میں محدث نوری کا نام لے لیا تھا. وہ محدث نوری نہیں بلکہ شیخ فضل اللہ نوری. تو 50 افراد کے بجائے 100 افراد کو دعوت نامہ چلا گیا. ابھی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے استاد آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی کے پاس گئے اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, سب لوگ آ جائیں گے تو میں تو پورا نہیں کر پاؤں گا. کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے, جب تم کھانا وغیرہ کسی بھی پتیلی وغیرہ کے اندر ڈالو کھانے پکانے کے لیے تو مجھے بلا لینا. وہ بلا کے لے آئے ان کو. تو انہوں نے پتیلی کے اندر ڈھکن ہٹا کے اس کا ایک جملہ پڑھا, علی خیر البشر ومن ابا فقط کفر. علی بہترین مخلوق ہیں, جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے. اور اس کے بعد کھانا پک کر تیار ہوا. وہ 100 کے 100 افراد آئے, پیٹ بھر کے کھانا کھا کے بھی چلے گئے اور اچھا خاصا کھانا پھر بھی بچ گیا. اچھا, جب ایک مرتبہ یہ بامبے انڈیا میں تھے اور اس کے بعد پھر ان کو جانا تھا حج وغیرہ کے لیے, تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پروردگار دعا کی تھی کہ آج تک میں نے تجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. دیکھیے دعا کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ شب قدر میں اپنی دعا کو اتنا عموم دیں کہ سب کو دوسروں لوگوں کے لیے دعا کریں کہ آج تک میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کی. اچھا, یہ خصوصیت اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی میں بھی تھی. وہ کہتے تھے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک میں نے اپنے لیے کوئی دعا کی ہو, میں ہمیشہ دوسروں کے لیے کرتا ہوں. اچھا, روایات میں بھی بات آئی ہے کہ جب کوئی انسان مرد مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ خلق ہوتا ہے جو اس پر آمین کہتا ہے کہ جو دعا تو نے دوسرے لوگوں کے لیے کی ہے پروردگار وہی تیرے حق میں بھی قبول کر لے. تو اپنے لیے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں, سب دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں, وہ ساری دعائیں آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جائیں گی. تو علامہ طباطبائی بھی کہتے تھے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ذاتی طور پر میں نے اپنے لیے کبھی کوئی دعا کی. تو یہی ملا آخوند فتح علی سلطان آبادی وہ کہتے تھے پروردگار میں تجھ سے آج پہلی دفعہ ایک دعا کر رہا ہوں اپنے لیے, کہ ان کے ایک جسم پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا جس سے خون لباس کے اوپر لگ جاتا تھا, کہ پروردگار مجھے حج پر جانا ہے, اس پھوڑے کو ٹھیک کر دے تاکہ میں مکمل طہارت کے ساتھ اپنے اعمال حج کو انجام دے سکوں. اچھا, دوسروں کے لیے دعا کرنے والے میں خصوصیت اور پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. ایک بہت بڑی آپ کو ایک اہم پوائنٹ یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان اگر دوسروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دے تو مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں ابھی دعا ختم ہی کی تھی انہوں نے, وہ پھوڑا غائب ہو گیا. اعمال حج کے لیے تشریف لے گئے, حج کے بعد وہاں سے واپس آئے, اور اس کی ایک وجہ یہ تھی مستجاب الدعوات ہونے کا ایک دوسرا طریقہ ایک اور بھی, وہ یہ ہے کہ آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی ناد علی کبیر اس کے عامل تھے. ناد علی اتنا زیادہ مجرب دعا ہے کہ اس کو کوئی دعا کے طور پر اگر پڑھے, وہ علمی اختلافات وہ اپنی جگہ پر, وہ تو ہم ایک اپنی گفتگو کے اندر جو بہترین نماز کیسے پڑھیں اس میں جب ناد علی کی گفتگو آئی تھی تو وہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کر چکے. وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی بھی شخص, علماء کہتے ہیں کہ ناد علی کبیر کے اوپر عامل ہو جائے, یعنی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے تو وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے, مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. اور واقعتاً امیر المومنین کے نام میں یعنی ہمیں ہمارے مادیات کے پردے اگر چاک ہو جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ
وہی ہمیں نظر آئے گا جو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کو نظر آیا تھا.